ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ ایک اسلامی اسکالر ہے، بہت سے لوگ اس کے ساتھ چند مسائل کے اندر اختلاف کرتے ہیں، لیکن اختلاف کو ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ ہم اس کی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اچھے کام کتنے ہیں، کتنے لوگ اس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اگرچہ اس کے ساتھ ہمارے اکابر کے علمی اختلافات ہیں، اور جو ہمارے اکابر ہیں ان کے دلائل مضبوط بھی ہے، وہ بھی دلائل پیش کرتے ہیں، اور ہمارے اکابر بھی دلائل پیش کرتے ہیں اور ان کی دلائل مضبوط بھی ہے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اچھے کام کتنے ہیں، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے وہ مسائل جو لوگوں کے اندر بیان کرتے ہیں اور ان کی دلائل بھی کمزور ہے، ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ دیکھو، اگر ایک آدمی اچھے کام بھی کرتے ہو اور برے کام بھی کرتے ہو، تو ہم دیکھیں گے کہ ان کی اچھائیاں کتنی ہیں، اس کی وجہ سے لوگوں کو خیر کتنے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو اگر ان کی اچھائیاں زیادہ ہے، اچھے کام زیادہ ہے، تو یہ اچھا آدمی ہے، اور اگر کسی کے برائیاں زیادہ ہے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ آدمی برا ہے۔ دیکھو، ذاکر نائک جو کہ ایک اسلامی اسکالر ہے، اس کی وجہ سے کتنے لوگ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے، اور علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی کو ہدایت دے دے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے سرخ اونٹوں سے۔ اللہ اکبر! اگر آپ کی وجہ سے کوئی اسلام میں داخل ہو جائے، کسی کی رہنمائی ہو جائے، کسی کی دین کی طرف وہ مائل ہو جائے، تو یہ آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، جو کہ اعلیٰ نسل کے ہیں، اور یہ عرب کے اندر عمدہ اونٹ شمار کیے جاتے تھے۔ تو اگر آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت کسی کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے ان اموال سے، ان دولت سے، اور جس سے نفع زیادہ پہنچتا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بہترین آدمی کہا ہے، یعنی جو لوگوں کو خیر پہنچاتا ہو۔ تو دیکھو، ایک چونٹی جس نے دنیا کے اندر باقی چونٹیوں کے ساتھ خیرخواہی کی، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، تو اس چونٹی نے باقی چونٹیوں کو کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، آپ لوگ یہاں سے تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے تاکہ آپ لوگ سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے نیچے نہ آ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن مجید میں فرما دیا۔ تو دیکھو، ایک چونٹی جس نے دنیا کے اندر باقی چونٹیوں کی جان بچا دی، تو جو شخص کسی دوسرے آدمی کی آخرت میں جہنم کے عذاب سے بچانے کی فکر کرے اور کسی کو بچائے، یعنی اس کی وجہ سے وہ کلمہ پڑھے، تو یہ اللہ رب العزت کو کتنا محبوب ہوگا۔ دیکھو، میں یہ جو آپ لوگوں کے سامنے یہ دلیل بیان کرتا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، یہ اس لیے نہیں کہ ان کی جو ہمارے اکابر سے اختلاف ہے اور جو کمزور دلائل بیان کرتے ہیں ان کا بھی میں سپورٹ کرتا ہوں، یہ بات ایسے نہیں ہے، بلکہ ان کے میں اچھے کام میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ دیکھو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے کتنے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ ادیان باطلہ کے اندر اللہ رب العزت نے اسے ایک رسوخ دی ہے، ایک علمی استعداد ہے اس کے پاس، اور کتنے لوگ انڈیا کے اندر اور بہت سے ممالک کے لوگ اس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ کتنا اچھا کام ہے۔ تو اگر ہم اسے یہ کہیں کہ یہ شر کا مجموعہ ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، یہ برا ہے، اس کو ان کے بیانات نہ سنو، تو دیکھو یہ ہمارا غلط فہمی ہے۔ دیکھو، ایک عربی کا ایک مقولہ ہے کہ خذ ما صفا ودع ما قدر، کہ جو اچھے کام ہو وہ لے لو اور جو برے کام ہو اس کو چھوڑ دو۔ اور یہ کیسا آپ کریں گے؟ آپ علماء کی رہنمائی میں آپ اچھے کام بھی لیں گے اور برے کام سے اپنے آپ کو بچائیں گے بھی۔ یعنی اگر آپ علماء کے پاس جائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ یہ بات ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا۔ تو آپ کسی کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مکمل شر کا مجموعہ ہے، یہ اچھا آدمی نہیں ہے، ان کے سارے کام برے ہیں، نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے بڑا خیر کا کام لی ہے، بہت سے لوگ اس کی وجہ سے اسلام میں داخل ہو چکے ہیں۔ تو علمی اختلافات ہیں ان کے ساتھ، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بالکل
یعنی ان کے سارے کام غلط ہے، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، اس طرح کہنا یہ درست نہیں ہے۔ ان کے اچھے کام بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہمارے اکابر کے اختلافات بھی ہیں، تو اس وجہ سے آپ اعتدال کے ساتھ رہیں، اکابر کی باتوں کو سنیں اور بغیر دلیل کے، بغیر سوچے سمجھے کے کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کو طعنہ دینا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ لوگوں کو سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔